محبت دو انسانوں کے درمیان ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس ریلیشن کو بڑے خلوص کے ساتھ چلایا جائے. دونوں انسپوکن پرامس ہے جس کو نبھا رہے ہوتے ہیں. انسانوں کی دنیا میں وفا تلاش کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. ہر ریلیشن کے اندر جو اخلاص چل رہا ہے نا، وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس ریلیشن کی وفا ہے. اکثر نا جو خاص طور پہ جو خواتین ہیں نا، جو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیے، تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ اب میرا بدلہ لے. 8-10 سال کے ریلیشن سے 10 سال بعد لڑکے کو ہوش آیا کہ میری تو ماں نہیں مان رہی، تو بہت مشکل ہو جائے گا. پوری لائف میں نا آپ کے بہت دوست ہوں گے، لیکن وفا کرنے والے زندگی میں ہمیشہ آٹے میں نمک کے برابر ہی ہوں گے. وہ سرکار کا جو فرمان ہے کہ جس شخص کے متعلق تمہاری زبان سے کوئی اچھے کلمات ادا ہو گئے ہوں، اسی کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی برے الفاظ نہ نکالنا اس کے خلاف. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، فٹ ہے؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ شکر شکر شکر، بالکل ٹھیک، اللہ کا بڑا کرم. بس اب تو ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ راہ چلتے بھی ملتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ یہ ویڈیوز بنانا بند نہ کیجیے گا. آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. بس اللہ کریم کام لے رہے الحمدللہ، اور لیتا رہے اور کوششوں کو قبول آمین فرمائے. بس یہ آمین. وقت تھوڑا ہے تو وقت کو اچھی طرح سے یوٹیلائز کر لیا جائے، اسی میں ہی عافیت ہے. بسم اللہ. آمین آمین آمین. بسم اللہ جی، کوئی شک نہیں. آج کا ٹاپک بھی بڑا قیمتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ریلیٹ کریں گے. تو آج کا ٹاپک ہے وفا، کیونکہ وفا جو ہے تھوڑا وہ کیا حضرت کا شعر ہے کہ اس جہان پر فریب میں واصف وفا کہاں، دنیا نکل چکی ہے وفا کے سراب سے. واہ واہ. تو ذرا وفا کے اوپر روشنی ڈالے کہ یہ جو ہر بندہ وہ بے وفائی کا گلہ کر رہا ہے، تو اصل میں وفا کیا ہے؟ ہاں، یہ اس کے بہت سارے اصل میں پہلو ہیں وفا کے، بہت ساری اس کی ڈائمینشنز ہیں. وفا کے جو معنی ہیں نا جی، ڈکشنری میننگ جس کو بولتے ہیں، اس کے لغوی معنی ہیں ایفائے عہد، وعدہ نبھانا، کسی کا ساتھ دینا، ساتھ چلنا، اور مینلی جو ہے نا وہ اس کا بنتا ہے وعدہ. اب وفا وعدہ تو کوئی بھی نہیں کرتا اس میں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا. وفا والے لوگ جو ہیں یہ چلتے ہی ہیں بغیر وعدہ کیے، وعدے کا اعلان کیے بغیر وعدے کا اعلان کیے، ایک وعدے کی طرح سے اس کو نبھاتے ہیں. پرابلم اس میں یہاں پہ آتی ہے کہ جب وہ وعدہ نبھا رہا ہے تو اس کی توقع ہوتی ہے کہ وہ بھی وعدہ نبھائے، اور جب آپ وفا کے نومیریکل نمبرز میں جب آپ چلنا شروع ہو جاتے ہیں نا کہ ہم بے وفا ہرگز نہ تھے ہیں پر ہم وفا کر نہ سکے، اور وہ کیا ہے کہ یہاں بدلا وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے. تو سرکار ویس صاحب کا نا ایک بڑا قیمتی فکر ہے. آپ نے کہا ہے کہ جو شخص اپنی وفا کا ذکر کر رہا ہے وہ بیسکلی دوسرے کی بے وفائی کا ذکر کر رہا ہے. اللہ. اور پھر فرمایا کہ وفا تو ہوتی ہی بے وفا سے ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. واہ. اس کی اب فلو دیکھیں نا فکرے کا، کہ جو شخص اپنی وفا کا تذکرہ کر رہا ہے وہ دوسرے کی بے وفائی کا تذکرہ، ورنہ تم وفا کا تذکرہ کیوں کر رہے ہو؟ وفا کے تذکرے نہیں ہوتے ہیں، وفا تو چلتی رہتی ہے. اور بغیر کسی نمبر کے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے، یہ ایک سپلائی لائن ہے جو چلتی رہتی ہے. جی کچھ فرمانے لگے تھے آپ؟ اخلاص جو ہے وہ بتایا نہیں جاتا، دکھایا کر کے دکھایا جاتا، کر کے دکھایا جاتا. حضرت کا یہ فکر ہے. بالکل بالکل. اور وہ بولتا ہے نظر آتا ہے. جی زیادہ تر جو اس کا مفہوم بولا جاتا ہے نا وہ بولا جاتا ہے محبت میں. اب محبت دو انسانوں کے درمیان
ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس ریلیشن کو بڑے خلوص کے ساتھ چلایا جائے، اور دونوں انسپوکن ایک پرامس ہے جس کو نبھا رہے ہوتے ہیں. اس کو وفاداری کہتے ہیں. وفاداری کی وہ مجھے گانے یاد آئی جا رہے آج. وہ ٹاپک ہی ایسا ہے نا، یہ ٹاپک کی طرح وفاداری کی وہ نازک رسمیں ہے. نبھائیں گے ہم تم قسمیں ہیں. تو یہ وفا رسم کی طرح سے ہی ہے بیسیکلی، کہ آپ ایک ریلیشن میں آپ اس کی سچائی چاہتے ہیں، ایک ریلیشن میں اس کو پیور فارم میں رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ اس میں ڈیمانڈ کرتے ہیں اس سے بھی کہ جس انٹینسٹی سے میں کر رہا ہوں اسی انٹینسٹی سے مجھے اس کا جواب بھی چاہیے ہوتا ہے. حالانکہ وفا کا بدلہ وفا ہے ہی نہیں، کہیں پر بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ انسانوں کی دنیا ہے ڈاکٹر صاحب. انسانوں کی دنیا میں وفا تلاش کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. کوئی جو اللہ والے ہیں نا جی، بس ان کے ہاں کہیں کو تھوڑی وفا ملتی ہے. دنیا میں تو انسان مد و جزر کی طرح سے چل رہا ہوتا ہے. لہریں اوپر ہوتی ہیں، نیچے ہوتی ہیں، مصروفیت ہے، ٹائم نہیں ہے. محبت کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن جب محبت قابو کرتی ہے تو پھر اس کے علاوہ کوئی ٹائم ہی نہیں نکلتا. اللہ اکبر. واہ. وہ پھر قابو کر لیتی ہے. پھر یہ چیخیں مارتے ہیں کہ وفا نہیں ملی ہے. اور وفا ملنی نہیں ہوتی، وفا دینی ہوتی ہے. واہ کیا کہنے. اور یہ کوئی ایک ڈیمانڈ سپلائی کا کھیل نہیں ہے. آپ کا ایک ریلیشن ہے، اس ریلیشن کی ایک وفا ہے. رائٹ جی، ایک ریلیشن ہے، اس کی ریلیشن کی وفا ہے یہ. اب یہ ریلیشن کی وفا ریلیشن کو ڈیمانڈ کرے گی. آپ پوری کر رہے ہیں، دوسرا اگر نہیں پوری کر رہا تو آپ نبھا لیں، آپ اپنا پورا کر لیں جو آپ نے جس کا عہد کیا ہوا ہے. یہ جو ریلیشن کی وفا ہے یہ ہر ریلیشن کی وفا ہے. ماں باپ کے ساتھ بھی ایک وفاداری ہوتی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ایک وفاداری ہوتی ہے، باپ بیٹے کی وفاداری ہوتی ہے، گھوڑے کی مالک سے وفاداری ہوتی ہے، واہ. کتے کی اپنے مالک سے وفاداری ہوتی ہے. بلکہ اس کی تو وفاداری کے بڑے چرچے ہیں نا جی، کہ کیا ہے، تینتھی اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تو بازی لے گئے کتے. راتی جاگیں شیخ صداویں تے راتی جاگن کتے تینتھی اتے. یعنی تو رات کو جاگ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو بڑا کوئی شیخ بنا ہوا ہے اس بات کے اوپر، تو رات کو تو کتے بھی جاگتے ہیں، تو نے کون سا بڑا کام کر لیا. راتی جاگیں شیخ صداوے راتی جاگن کتے تینتھی اتے. مالک دا در مول نہ چھڑ دے پاویں 100 مارو جتے تینتھی اتے. تے رکھی سکھی کھا کے تے جا رڑی تے ستے تینتھی اتے. اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تینتھی اتے. یہاں پہ بھی بازی لے گئے ہے نا جی. ہاں، تو وفا اس ریلیشن کی بھی ایک وفا ہے، دوستی کی ایک وفا ہوتی ہے. یعنی کہ وفا وہ ایک پیور ریلیشن ہے جو آپ کسی چیز کا ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے ملک سے وفا ہے، وفاداری کرنی ہے. اب وفاداری اگر آپ نہیں کر رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ یا کسی بھی ریلیشن کے ساتھ، پھر بے وفائی ہوئی نا. پھر اس کے علاوہ تو یعنی کہ آپ یا وفا کریں یا بے وفائی کریں، ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ پر تو آپ کھڑے ہوئے ہیں. تو وفا کرنے والے بے وفائی کا رونا نہیں پیٹتے کہ بھئی تم نے بے وفائی کی. ہم تو پیدا ہی وفا کے لیے ہوئے ہیں، ہم نے تو کرنی وفا ہے. اب دنیا کا کام ہے بے وفائی کرتی ہے تو کرتی رہے، وہ اپنا آپ بتا رہی ہے، ہم اپنا آپ بتائیں گے. یہ ہر انسان کی سرشت میں ہے جی. یہ کس حد تک ہے یہ اس کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میری وفا کامل ہے یا نہیں ہے.
وفا بھی کامل ہوتی ہے، جیسے محبت کامل ہوتی ہے، جیسے مرشد کامل ہوتا ہے، اسی طرح سے وفا بھی کامل ہوتی ہے. اور ہر ریلیشن کے اندر جو اخلاص چل رہا ہے نا، وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس ریلیشن کی وفا ہے. محبت، جیسے سرکار والا صاحب نے کہا کہ محبت ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا نام نہیں ہے، محبت ایک ہی طرف دیکھنے کا نام ہے. اب جس کو محبت ہے اس کے لیے تو یار کا درس ہی سب کچھ نظارہ ہے، سب سے بڑا نظارہ ہے. وفا بھی یک طرفہ ہی ہوگی پھر. یک طرفہ ہی ہوتی ہے وفا بھی. وہ سرکار کا شعر ہے نا کہ ہر شخص پوچھتا ہے میرا نام کس لیے، تیری گلی میں آ کے عجب مخمسے میں ہوں. تو وفا والے تو اس گلی میں رہیں گے، محبوب کی گلیوں میں پائے جائیں گے، اور کہاں پائے جائیں گے. تو جو چیز آپ کو محبوب ہے یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کا اخلاص ہے. ہاں وفا ڈیمانڈ کرتی ہے لیکن ملنے کی گارنٹی کوئی نہیں ہوتی. آپ ڈیمانڈ کریں کہ اگر آپ کو ملے، جواب میں وفا ملے تو وفا کے تو پھول کھل گئے، پھر تو گلستان بن گیا وفا کا، پھر تو بے وفائی کا رونا ہی ختم ہو جائے دنیا کے اندر. لیکن بے وفائی کے تذکرے وفا سے زیادہ عام ہیں ہر ریلیشن میں. ہائے ہے، بے وفائی کے تذکرے وفا سے زیادہ عام ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. بالکل. تو یہ دیکھیں کیا ہوا چل رہی ہے کہ آپ بیسکلی تو اخلاص سے دور ہو رہے ہیں، آپ ایفائے عہد سے دور ہو رہے ہیں، آپ وعدوں سے دور ہو رہے ہیں. اگر آپ کو لوگ بے وفا کہہ رہے ہیں تو سوچیں، اس کے اوپر غور کریں کہ کہاں آپ نے. اچھا یہ جو ریلیشن نبھانے والے لوگ ہیں نا، بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں جی. یہ ہر حال میں ریلیشن نبھاتے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ حالات اور واقعات کے ساتھ بدلنے والے رشتوں سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے. یہ کون سے ریلیشن ہے کہ جو وقت کے ساتھ اور حالات کے ساتھ اور پریشانیوں کے ساتھ بدلنے شروع ہو گئے ہیں؟ ریلیشن تو ہر حال میں ہی طاقت پکڑ رہا ہوتا ہے. اچھے دنوں میں بھی طاقت پکڑتا ہے، برے دنوں میں زیادہ طاقت پکڑتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے غم گسار، اس کے چاہنے والے، اس کے بھائی بہن، اس کا محبوب جو بھی ہے اس کے ساتھ ہوگا. یہ وفا کہلاتی ہے اس پورے ریلیشن کی، کہ اچھے برے دنوں میں سب برابر رہیں اس کے ساتھ. کیونکہ اس جو یہ وفا ہے، اس کی جو نریشن ہے، اس نریشن کے اندر تبدیلی کوئی نہیں ہے. وفاداری ساری عمر کی وفاداری ہوتی ہے، ساری عمر کی. کسی نے کسی کا نمک کھایا ہونا تو کہتے ہیں ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے، اس نمک کی وفاداری یہ ہے کہ ہم آپ کے خلاف بات نہیں کریں گے. نبھا جانا ہی کمال ہے. نبھا جانا ہی کمال ہے. اب یہ بڑے ظرف والے قیمتی لوگ ہوتے ہیں جو وفا کا مطلب سمجھتے ہیں کہ ہم تو وفا کرتے ہی چلے جائیں گے، اور تمہاری اگر یہی ہے کہ تم بے وفائی کرتے جاؤ گے تو تمہیں بے وفائی کرتے ہیں کہ یا اللہ چل اس کو بھی کوئی بے وفا ٹکرا دے، یہ کسی سے وفا کرے اور اس کو کوئی بے وفا ملے، تاکہ اس کو بے وفائی کا مطلب تو سمجھ آئے کہ بے وفائی ہوتی کیا ہے. احساس ہو رہا ہے جفائے حبیب کا. واہ واہ واہ. شاید بھٹک گئے ہیں رہے دوستی سے ہم. شاید کیا شعر ہے. تو یہ دوستی کی ڈیمانڈ ہے، یہ کہ ہم ڈیمانڈ کریں دوستی میں وفا کی. ڈیمانڈ نہیں کرنی ہے، یہ آپ نے دینا ہے. آپ وفادار ہیں، آپ کا کام ہے آپ وفا نبھائیں. لیکن اسی وفا کے چکر میں ایک دنیا ہے جو ہارٹ بروکن ہوتی ہے، جن کے دل ٹوٹتے ہیں. اور اللہ نے بھی تو کسی نہ کسی طرح سے توڑنے ہیں نا آپ کے دل، کیونکہ ٹوٹے دل اس کو بہت پسند ہے. جڑے ہوئے دل تو ہنستے کھیلتے پھر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کے میں جو دراڑیں پڑتی ہیں نا، اس میں سے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر کہیں پہنچتا ہے، غم آپ کو ملتا ہے. مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کیا کہیں سما سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بہت بڑا ہے، وہ زمین و آسمان میں کہیں نہیں سما سکتا. تو پھر صحابی نے پوچھا کہیں تو سما سکتا ہوگا.
تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتا. بالکل تو یہ جو ٹوٹا ہوا دل ہے نا، ادھر یہ ٹوٹے گا نہیں تو پھر اللہ کیسے آئے گا؟ اللہ کیسے آئے گا؟ کیونکہ وہ تو بہت خالص ہے، اور جب دل ٹوٹتا ہے نا تو اس وقت بھی وہ بڑے اخلاص میں ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. یہ جو آپ کے آنسو ہوتے ہیں نا، اس زمین کو زرخیز بناتے ہیں تاکہ اس کے اوپر وہ اللہ کی پسندیدہ فصل جو ہے نا وہ اگے، اور وہ محبت کی فصل ہوتی ہے. تو ورنہ اگر آپ کے آنسو جاری نہیں ہیں تو بنجر زمین ہے آپ کی. بنجر دلوں کے اوپر جو ہے نا وفا نہیں کام کرتی. اس کو تو ایک دوسرے اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، کاش لوگ سمجھ جائے. یہ نہیں کہ جس نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی اور آپ کا دل توڑا اور اس ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ آ گیا، تو ایک طرح سے تو وہ پھر دل توڑنے والا بھی آپ کا محسن ہی ہوا. سرکار فرماتے ہیں کہ اگر عشق مجازی کے سفر سے آپ کو عشق حقیقی مل جائے تو مجاز کو بھی سلام کیا کرو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ. بہت سارے لوگوں کے لیے شاید یہ ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو، تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں دور دور سے سلام کر لیا کرو. دور سے جا کے اگر تو نہ دل توڑتا ہمارا تو ہم وہ دلوں کے بازار میں کہاں جاتے؟ کون ہمارا دل لیتا ہے؟ وہ میں نے آپ کو کہانی نہیں سنائی تھی ایک دفعہ کہ وہ دلوں کا بازار لگا ہوا تھا اور رنگین رنگ برنگے اور خوشنما دل وہاں پہ پھر رہے تھے. تو اس بستی میں ایک ٹوٹا ہوا دل آ گیا، اس کو لگی ہوئی ہیں چیپیاں لگی ہوئی ہیں، داغ لگے ہوئے اس کے اوپر. تو دلوں نے بڑا اس کا مذاق اڑایا کہ اتنے دیکھو رنگین مزاج دل یہاں پہ پھر رہے ہیں، تم ٹوٹے پھوٹے ادھر کدھر آ گئے ہو، کیا کرنے آ گئے ہو یہاں؟ تمہاری کون ویلیو دے گا؟ قیمت کیا لگے گی تمہاری؟ اتنے بڑے بڑے دل یہاں پہ پھر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس بازار میں سب سے مہنگا ٹوٹا ہوا دل جو ہے نا وہ پھر قبول ہوا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم بھی وہی ہوتا ہے. تو جب آپ کو کبھی بے وفائی کا دھچکا مل رہا ہوتا ہے نا، تو یہ ایک چیز سمجھیں کہ یہ انسان ہے اور انسان کے پاس غلطی موجود ہے، اور غلطی اس نے کرنی ہی کرنی ہے. آپ کی پوری توقعات کے اوپر کوئی انسان کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں پورا ہو سکتا. بالکل. محبت جو ہے نا وہ آپ کی کسی ایک صفت کے ساتھ ہوتی ہے، کسی بات کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ اتنی ہیوی ہو جاتی ہے کہ پوری پرسنالٹی کے اندر جتنے بھی اس کی کمی بیشیاں ہیں وہ محبت ان کو کھا جاتی ہے، وہ نظر ہی نہیں آتی. کیونکہ اس کو اس کی وہ فلاں ادا بڑی پسند آ گئی، چاہے چہرہ ہی پسند آ گیا جی. اب وہ اگر چہرہ پسند آ گیا اور چہرے کے علاوہ کوئی ایک دو عادات اگر پسند نہیں آئی تو وہ اس کو نظر بھی نہیں آئیں گی. لیکن انسان ہے، غلطی کرتا ہے، آپ کو دھوکہ لگتا ہے، ایک چیز آپ کو بھی پسند آ رہی ہے، ٹھہر کے آپ کو دوبارہ وہ پسند نہیں آ رہی ہوگی. وہی چیزیں جن کی آپ تعریفیں کرتے رہیں وہی چیزیں آپ کو بعد میں بری لگنی شروع ہو جائیں گی. تو ایک ذات ہے جہاں پہ وفا کا بدلہ سوائے وفا کے کچھ نہیں ہے، اور وہ صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. رب تعالیٰ کی ذات ہے، اور رب کے محبوب کی ذات ہے، اور محبوب کے محبوبوں کی وہ ذات ہوتی ہے پھر. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پا لیا. یہ نہیں کہ وہ مطلب یہ نہیں کہ جن جن لوگوں نے جو ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں کی، جہاں جہاں ارادے ٹوٹے، جہاں جہاں جو ہے وہ رکاوٹیں آئیں، وہ رکاوٹیں آہستہ آہستہ اللہ کے پاس لے گئی. اور کیونکہ اللہ کے پاس وفا کا بدلہ وفا کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ہاں بے شک. اگر آپ وہاں وفا اپنی لے کے چلے جاتے ہیں نا، یہ دنیا سے ٹوٹی پھوٹی وفا اٹھاتے ہیں کہ یہاں ہماری وفا کا کوئی خریدار نہیں مل رہا، اس کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، تو اٹھائیں اپنی وفا اور اس بارگاہ میں جا کے پیش کریں. وہاں پہ آپ کو وفا کا بدلہ مکمل وفا ہی ملے گا. تو وہ جگہ ایک ایسی ہے جہاں پہ وفاؤں کے صلے ملتے ہیں. آپ نے اگر دنیا میں اخلاص کے ساتھ وفا کی ہے تو یقین کریں کہ وہ تو بہت وفادار ہے رب تعالیٰ. وہ آپ کی ان ٹوٹی ہوئی وفاؤں کو جوڑتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، اور آپ کو اس کا انعام دیتا ہے، کیونکہ وفا خالص ہے اور اللہ کو اخلاص پسند ہے. سبحان اللہ، واہ.
تو بہت قیمتی ہوتی ہے یہ وفا. پھر اللہ کہتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ, واہ سبحان اللہ. محمد سے وفا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا. ہم کیا وفا کرنے والے ہیں. ہم تو نذرانے ہی پیش کر سکتے ہیں غلطیوں کے اور آنسوؤں کے ملا جلا کے, لیکن وہ در اتنا بڑا ہے کہ آپ رجوع کریں گے تو آپ کو بھی وفادار بنا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. وہاں تو تلتے ہیں نا ٹوٹے ہوئے دل, ہے نا جی, ویلیو لگتی ہے صحیح معنوں میں ان کی اس بڑے دربار میں. تو جب آپ کبھی وفا لے کر ادھر جاتے ہیں تو وہ وفا وہاں پہ قبول ہوتی ہے. مالک نے جو رحم اور جو غفور اور رحیم, وہ اس کی اپنی جو شخصیت ہے مالک کی, وہی اوصاف اور وہی صفات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا ہوئی کہ آپ بھی رحیم ہیں, آپ بھی شفیق ہیں, آپ بھی درگزر فرمانے والے ہیں. تو وہاں پہ وفا جو ہے نا, وہاں پہ وفا کا مطلب یہ ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف آپ تک پہنچا ہے, اس تعارف کے اندر کہیں ملاوٹ نہ کی جائے, اس کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے دے. یہ آپ کا ریلیشن ہے, آپ کو حفاظت کرنی ہے. اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا کہ حفاظت اپنی وفا کی آپ نے کرنی ہے, آپ کا تو کسی سے گلہ ہی بند ہو جائے کہ میری وفا ہے اور میں نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے. تو یہ جب تک یہ آپ کو روحانی وفا نہیں نہ سمجھ میں آئے گی, آپ کو دنیاوی وفا بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. سبحان اللہ. کیونکہ دنیاوی وفا نہیں ہے, دنیاوی بے وفائی ہے اصل میں. تو وفا تو روحانی ہے. انسان کو جب بھی مارا نا, اس کی توقعات نے اور اس کی خواہشات نے مارا. بے شک. تو اگر ان دو پہ اگر نظر ثانی ہو جائے اور تھوڑا سا اس کے اوپر دیکھا جائے تو یہی ہے نا کہ انسان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ خود ہے, کیونکہ توقعات خود ہی باندھتا ہے, خواہشات ایسی ہی پیدا کر دیتا ہے. وہ ایک جو اللہ کی خواہش ہونی چاہیے, طلب ہونی چاہیے, وہ بیچ میں سے نکل جاتی. آج بلکہ حضرت کی آڈیو میں نا وہ کسی نے ان سے شوق کی ڈیفینیشن پوچھی کہ شوق کی کیا ڈیفینیشن ہے, تو حضرت نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ شوق وہ ہے جو نہ تھکے, اور جو تھک جائے وہ شوق نہیں. بے شک ایسے. تو وفا کرنے والے پھر تھکتے نہیں ہیں وفا کرنے سے. نہیں یہ نہیں تھکتے جی. ان کا فیتھ ہوتا ہے اس چیز کے اوپر, ان کا ایمان ہے اس چیز کے اوپر, کیونکہ یہ ان کی ہے. میں اپنی چیز کو خود پیور بناؤں گا, مجھے دوسروں کی ضرورت نہیں ہے اس کے بیچ میں. تو یہ اگر میری محبت ہے تو میں نے پالنی ہے, مجھے جواب کا انتظار نہیں ہے. میں جا کے چٹھی خود لے آؤں گا, فکر نہیں کریں. ہم نے چٹھیوں کا انتظار نہیں کرنا, ہم اپنی چٹھی کا خود جواب دیں. واہ, یعنی کہ اپنے وفا کے پودے کی خود نگہداشت کرنی ہے, خود نگہداشت کرنی ہوتی ہے. بالکل صحیح پہنچے ہیں جی, بالکل صحیح پہنچے. یہ اس کی جب تک خود نگہداشت نہیں کریں گے نا, اس کو بے وفائی کا گھن کیڑا لگ جاتا ہے, کیونکہ اخلاص اللہ کا ہے اور بد اخلاصی کسی اور کی ہے. جہاں اخلاص نہیں ہے وہاں ایک جگہ رحمان ہوگا تو پھر ایک جگہ شیطان ہی ہوگا نا, پھر دوسری جگہ. اللہ اکبر. آپ کے جب تک ملک کے ساتھ آپ کی وفاداری ثابت نہ ہو, آپ کے والدین نے آپ کو پالا ہے, بڑا کیا ہے, والدین کی وفاداری کیا ہے کہ جو والدین کہے اس کو پورا کرو, وفاداری ہے. جو وہ چاہتے ہیں اس روش کے اوپر چلو, جو ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرو. انہوں نے اچھا نام بنایا تو تم نام خراب نہ کرو. یہ آپ کی فیملی کی وفاداری ہے جو آپ کے اوپر ہے کہ آپ کے والدین نے اچھا نام بنایا, آپ اس نام کے سائے کے تلے رہو, اچھے نام کے ساتھ رہو. یعنی کہ کوئی چار تمغے اگر والد کے نام کو نہیں لگا سکتے تو کم از کم اس پہ کیچڑ نہ آنے دو, کیچڑ نہ اس نام پہ. ہاں, یہ آپ کے ریلیشن کی وفاداری ہے. والدین کے ساتھ وفا کرنی ہے, اور جو والدین کے ساتھ وفا نہیں کریں گے وہ اللہ کے ساتھ کہاں وفا کریں گے, اور وہ کسی انسان کے ساتھ کیا وفا کریں گے. جس نے پالنے والے رب کو دیکھ کر نہیں مانا,
وہ بغیر دیکھے اللہ کو کیا مانے گا. رب کا مطلب پالنے والا نا, تو والدین کو دیکھا کہ انہوں نے پرورش کی, پالا, کھلایا, اور جو ان کو نہیں مانتا وہ اللہ کو کیا مانے گا. بجا فرمایا. بیسک پہلا تو فارمولہ یہی ہے جی کہ اس سے زیادہ اخلاص والا نا کوئی ریلیشن ہو نہیں سکتا ڈاکٹر صاحب کائنات میں. سبحان اللہ, بے شک. کہ آپ کے والدین آپ کو بغیر کسی مطلب کے, بغیر کسی لالچ کے, آپ کو اپنے سے زیادہ بڑھتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. ہر والد خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بڑا ہو جائے. اس سے زیادہ اخلاص آپ کو کہاں نظر آئے گا؟ دنیا میں کون سا ایسا ریلیشن ہے جو آپ کو بڑھتا ہوا دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے؟ یا محبوب ہو گئے تو یا پھر والدین بھی تو محبوب ہی ہوتے ہیں, اور کیا ہوتے ہیں. مجھے اسی بات کے اس پہ نا مجھے ایک بات یاد آ گئی. اچھا ہوا کہ یہ جو ہے اکثر جو کچھ والدین ایسے, خاص طور پہ جو فادر ہیں نا, ان میں تھوڑی سی وہ ایک بیماری والا ایلیمنٹ ہوتا ہے, نارسسسٹک ہوتے ہیں کیونکہ بیماری چل رہی ہوتی ہے. تو اکثر نا اولاد جو ہے نا ان کے دل میں نا اپنے والد کے لیے بڑی نفرت آ جاتی ہے. تو ان تمام بچوں سے میں اس وقت مخاطب ہوں کہ آپ نے اپنے والد کو نا ایک بیمار کے طور پہ ڈیل کرنا ہے, اور بیمار سے جھگڑا نہیں, ہمدردی کی جاتی ہے. کیونکہ اگر ذہنی طور پہ والد ٹھیک ہے نا تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ اس کے اندر وہ شفیق باپ والا وہ ایک عکس نہ دیکھیں. لیکن اگر کہیں نہ کہیں کوئی بیماری چل رہی ہے, کوئی میڈیسن لے رہے ہیں, تو آپ نے تھوڑا سا نا وہ ایک سٹیپ پیچھے ہو کے والدین کو نا رعایتی مارکس دینے اور ان کو معاف کرنا ہے. اکثر جو ہمارے ویڈیوز کے نیچے نا کمنٹس میں کچھ بچے ایسے آ جاتے ہیں جن کے دلوں میں والدین کے خلاف نفرت ڈال دی گئی ہے. اب وہ معاشرے نے ڈالی ہے, آس پاس کے کسی رشتہ دار نے ڈالی ہے, یا خود ان کے اس شیطان نے ان کو جو ہے نا ورغلایا ہے. تو کم از کم ان کو یہ سوچنا چاہیے. فرض کیا ہے جی ان کا رویہ ہی ایسا ہے والدین کا. فرض کیا ہے وہ جاہل والدین آپ کو مل گئے, اور بہت زیادہ کوئی سمجھدار والدین بھی نہیں ملے, لو ٹیمپرڈ والدین آپ کو مل گئے, اگریسو والدین مل گئے, ہر طرح کے والدین ہوتے ہیں. والدین کو ان کے مقام سے ضرور آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے, اللہ اس مقام سے نہیں آپ نے گرانا. ہاں یہ بات آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والدین اس وقت جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, یہ احساس آپ کو ہو سکتا ہے. والدین ہر جگہ صحیح نہیں ہو سکتے, والدین ہر جگہ پہ بڑے کام نہیں کر سکتے, کوئی بات نہیں. مقام ان کا بڑا ہے, اور مقام کو آپ نے کبھی ڈھیلا نہیں کرنا. ایک حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی آڈیو میں نا ایک بات نے میری بڑی ہیلپ کی. بڑے لوگوں کو نا, جو لوگ آتے ہیں سوال لے کے آتے ہیں, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر وسیم جہالت کے زمانے میں نا, جہالت کے دور میں ہم نے کچھ کمٹمنٹس کی تھیں جو کہ ابھی تھوڑا غلطی کے زمرے میں اور گناہ کے زمرے میں آتی ہیں, تو ان کا کیا کریں, کیا وہ بھی پوری کرنی چاہیے؟ تو حضرت کی آڈیو میں اس کا جواب ملا. حضرت ارشاد فرماتے کہ ضروری نہیں کہ جہالت کے دور میں کی گئی کمٹمنٹس علم حاصل ہونے کے بعد, علم کے آنے کے بعد بھی پوری کی جائیں. جی بالکل ٹھیک فرمایا. اور یہی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی, صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کمٹمنٹس تو کافروں کی بھی تھیں اپنے مذہب کے ساتھ. تو جب شعور عطا ہوا اور نور کی روشنی ملی, تو اب وہ والی کمٹمنٹس پوری کرنی نہیں ہے. اب نئی کمٹمنٹس ہیں آپ کے اوپر. تو نئی کمٹمنٹس کی نئی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, نئی وفاداریاں پیدا ہوتی ہیں آپ کی. تو جیسے آپ لا کو فیس کرتے ہیں نا, ہر جگہ کا علیحدہ لا ہوتا ہے, آپ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, چاہے یہاں پہ ہوں چاہے بیرون ملک ہوں. ہر ملک کے علیحدہ قوانین ہیں, اکثر تو ملتے جلتے ہیں لیکن کچھ علیحدہ بھی ہوتے ہیں. تو جو علیحدہ ہیں آپ نے ان کو فالو کرنا ہے, ورنہ وہ اس علاقے کا کرائم بن جائے گا. بالکل. تو اس طرح سے جب آپ ایک نئی ڈومین میں آ گئے ہیں, تو اب اس ڈومین کی ڈیمانڈز اور طرح سے ہیں, اب آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. اب دیکھیں, میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو آپ بچپن سے ہی بچوں کی منگنیاں کر دیتے ہیں, بچپن سے ہی ان کے نام رکھ دیتے ہیں, یہ فلانے, وہ آپ دیکھیں کہ پیدائش ہو رہی ہے بیٹی کی, اور بڑے کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹی تو ہمارے گھر آئے گی. اللہ اکبر. ہیں یہیں سے انہوں نے کوئی کمٹمنٹ کر لی, یہیں سے ہی ہماری تو بہو آ رہی ہے یا ہمارا داماد آ رہا ہے.
لو استغفر اللہ، یعنی کہ ابھی بیچارہ وہ اس نے آنکھ نہیں کھولی ہے، اس کے اوپر ذمہ داریوں کو بوجھ آپ نے ڈال دیے ہیں. تو کل کو اگر وہ اس کا دل وہاں پہ نہ ہو، رجوع ہو سکے، تو کیا کہیں گے کہ یہ اس نے بے وفائی کر دی ہے؟ نہیں، اس نے بے وفائی نہیں کی ہے، اس کی ڈومین ہی اور ہے، آپ سمجھے نہیں ہے. آپ نے تو اپنے اینگل سے ایک دنیا بنا لی ہے، اور اس دنیا کے اپنے تقاضے بنا لیے، اس کے اپنے قوانین بنا لیے، لیکن وہ ہو سکتا ہے حقیقت سے بالکل ہی مبرہ ہو. اور کل کو وہی بچہ بڑا ہو کر اگر اپنی پسند ظاہر کرتا ہے تو اس کے اوپر مس کمٹمنٹ کا یا کوئی اس طرح کا الزام نہیں لگ سکتا. لگنا ہی نہیں چاہیے، لگنا ہی نہیں چاہیے. کمٹمنٹ ذاتی ہوتی ہے، کسی دوسرے کی کمٹمنٹ کی آپ رسپانسبلٹی کیسے لے سکتے ہیں؟ بالکل صحیح. واہ. مطلب اپنی اولاد پہ نہیں آپ بیس کر سکتے. اولاد کا نصیب کہاں ہے، اولاد کی زندگی کتنی ہے، اولاد کا حرام حلال کیا ہونا ہے، آپ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں؟ آپ دعا کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، لیکن آپ کار ساز نہیں ہیں کہ سب چیزیں اس کی آپ کنٹرول کر سکیں. جبر تو بالکل بھی نہیں کر سکتے. جبر تو بالکل بھی نہیں کر سکتے. جبر کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بغاوت شروع ہو جاتی ہے. پہلے نفرت پیدا ہوتی ہے، نفرت بغاوت پیدا کرتی ہے، بغاوت طاقت کو توڑ دیتی ہے. تو یہی کچھ ہی چل رہا ہوتا ہے. تو طاقت نفرت پیدا کرتی ہے، نفرت بغاوت، اور بغاوت طاقت کو توڑ دیتی ہے. تو آپ جب اولاد کے اوپر طاقت لگاتے ہیں، زور لگاتے ہیں، تو وہ بغاوت اس کے اندر سے نکلنا لازمی امر ہو جاتا ہے. تو اولاد سے اس طرح کی وفاداریوں کی امید مت کریں. ہاں، یہ وفاداری کافی ہے کہ ایک اچھے نام کو اچھے طریقے سے چلائیں. تمہارے باپ نے کبھی حرام نہیں کھایا، اب اولاد کی وفاداری ہے کہ وہ بھی حرام کا لقمہ نہ کھائے. سبحان اللہ. اب یہ بیسیکلی جو والدین کی وفاداری ہے وہ اسلام کی بھی وفاداری ہے. آپ کا اسلام نے آپ کو بتا دیے، قوانین بتا دیے ہیں کہ یہ باتیں آپ کے رب کو پسند ہیں، یہ باتیں آپ کے رب کو ناپسند ہیں. آپ مان لیں اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے ممنوع ہیں، یہ چیزیں تمہارے لیے کھلی ہیں، کھاؤ پیو موج کرو. یہ تمہارے انسانی رویوں کے یہ حدود قیود ہیں، اس کی یہ شرم و حیا ہے، اس کے دائرے میں رہو. تو بس ٹھیک ہے، یہ وفاداری ہے. یہ آپ کے مذہب کے ساتھ وفاداری ہے. اور اس کے اندر جو پھر عشق ہے، وہ تو پھر ایک بڑی قیمتی چیز آپ کو مل جاتی ہے. کیونکہ ہمارا جو مذہب ہے، سرکار جیسے فرمایا کرتے تھے نا کہ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. حالانکہ اللہ تو سارے ہی اللہ ہے، ساری کائنات کا اللہ ہے، لیکن ہمارے پاس جو تعارف ہے وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے دور میں نا وہ انبیاء کو بھی کہتے تھے کہ یہ موسیٰ کا خدا ہے، یہ عیسیٰ کا خدا ہے، یہ ہارون کا خدا ہے، یہ ابراہیم کا خدا ہے، ایسے کر کے نام لیا جاتا تھا. تو ہمارے خدا جو ہے وہ تو ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جو ہم تک بات پہنچی ہے وہی اتھینٹک ہے اور وہی مکمل بات ہے. حضرت کا ایک فقرہ یاد آ گیا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حصول رحمت کا ذریعہ ہے. بے شک. اور یہ اس بات کی وفاداری ہے کہ جیسے کہا گیا نا کہ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے. واہ سبحان اللہ. تو اب اس بات سے بڑی بات نکالنے کی کوشش بھی نہ کرنا، ورنہ وہ ہو جائے گا کہ اپنی آوازوں کو اپنے نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرو. حبطت اعمال ضائع کر دوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ بندہ خالی ٹوکری لے کے جائے گا. دیکھ لیں، ہاں عبادات اس کی دھری کی دھری رہ جائیں گی. تو صرف اتنی سی وفاداری چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ آپ چیزوں کو دیکھنا شروع کریں. اخلاص کے ساتھ آپ وفا کریں، آپ وفا والے ہیں. دوسرے کی بے وفائی کو اللہ پہ چھوڑیں، اللہ پہ. اور جب آپ اللہ پہ چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کو اس کا جو بدلہ عطا کرے گا وہ بہت ہی بہترین ہوتا ہے. کیونکہ اب آپ کی امید دنیا سے ہٹ کے اپنے رب کی طرف ہو گئی ہے. اللہ آپ کی امیدوں کو پالنے والا ہے، آپ کی امیدوں کو سہارا دینے والا ہے، آپ کی امیدوں کو بر لانے والا ہے. وہاں سے آپ کو خیرات ملے گی وفا کی.
دنیا سے وفا کی خیرات طلب کرنے والا جو ہے نا وہ کمزور ہی ہوتا ہے جی. یہ اللہ پہ چھوڑنے کی نا ایک بات تھوڑا سا بھائی ہائی لائٹ کر دیں کہ اکثر نا جو خاص طور پہ جو خواتین ہیں نا جو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ اب میرا بدلہ لے. ہاں تو بدلے والا نہیں, مطلب یہ نہیں کہ آپ چھوڑ دیں, اپنا حق چھوڑ دیں, نہیں وہ اللہ کو وہاں سے نہیں کہیں اور سے اللہ مدد فرمائے گا اور آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی. اللہ کو آپ نے وہ نہیں دینی, کیا کہتے ہیں اس کو, رشوت نہیں دینی کہ میرا بدلہ بلکہ کہتے ہیں وہ سپاری نہیں دینی آپ نے اللہ کو. اللہ اکبر. یا اللہ جتنے تیرے بے وفا بندے ہیں سب کو ہم نے معاف کیا جی, بالکل. اور یہ اللہ کے ساتھ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تجھ پہ چھوڑا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر رزلٹ کو آپ نے اللہ کے سپورٹ کر دیا. اب آپ کو جس نے بے وفائی کی ہے اس سے اب آپ کا کنسرن ختم ہو گیا, اب آپ کا ریوارڈ ہے اللہ کے ساتھ. حالانکہ پہلے ہی آپ کو تو اللہ کے ساتھ ہی سارے ریلیشن کو دیکھنا چاہیے. بچے آتے ہیں ہمارے پاس 8-10 سال کے ریلیشن سے, 8-10 سال کے ریلیشن ہے. 10 سال بعد لڑکے کو ہوش آیا کہ میری تو ماں نہیں مان رہی, میرے پیر صاحب نہیں مان رہے, میری فلان چیز نہیں مان رہی, تو بہت مشکل ہو جائے گا. لڑکی کہتی ہے 10 سال میری زندگی کے ضائع کرتی ہے تم نے, میں نے تو وفا کی تمہارے ساتھ اور تم یہ بے وفائی کر رہے ہو میرے ساتھ. تو یہ اب آپ غور کریں کہ آپ نے انسان کے اوپر 10 سال انحصار کیا ہے. کچھ لمحے اس رب کے اوپر بھی انحصار کر کے دیکھیں. واہ سبحان اللہ, واہ 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 سبحان اللہ. وہ چھوڑ دیں, نہیں ملنا آپ کو رزلٹ یہاں سے. یہاں پہ واقعی وہ دنیا جو ہے نا وہ اپنا رنگ دکھاتی ہے, اور یہ دنیا بنی ہی اس لیے کہ اپنے رنگ دکھائے. آپ کو حقیقت اور وہمی دنیا کے درمیان نا آپ نتارا کر لیں, فٹافٹ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا چیزیں یہاں پہ اخلاص والی ہوتی ہیں. کم دیکھیں آپ بھی ماشاءاللہ جہاں دیدہ انسان ہیں, مخلص لوگ زندگی میں اکا دکا ملتے ہیں. بالکل صحیح, سبحان اللہ. بالکل مطلب پوری لائف میں نا آپ کے بہت دوست ہوں گے, آپ کے بہت جاننے والے ہوں گے, آپ کے بہت سارے رشتہ دار ہوں گے, بہت دنیا آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگی, لیکن وفا کرنے والے زندگی میں ہمیشہ آٹے میں نمک کے برابر ہی ہوں گے. باقی دنیا ساری جو ہے نا وہ بے وفائی کے اوپر منحصر ہے, کیونکہ اس کے اپنے مفادات ہیں. وفا کے اندر مفادات نہیں ہوتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں چھپا ہوتا. یہ وفا کی راہ قربانی کی راہ ہے, وفا کی راہ جان نثاری کی راہ ہے. جتنے بھی شہداء ہیں سب وفا کے زمرے میں آتے ہیں. جتنے بھی شہداء ہیں, سب سے بڑے شہداء میں تو پھر کربلا کی شہداء ہے سبحان اللہ, جو وفا کے پیکر ہے. اور اب ان کی نسبت سے اگر آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے تو تکلیفوں میں ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کیا ہے. انہوں نے تکلیف میں تو کبھی بھی کسی کا گلہ نہیں کیا. وہ کتنا خوبصورت سرکار وہ شعر سنایا کرتے تھے امام زین العابدین کا کہ ان الطیری الصبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزۃ فیہا النبی المحترم, کہ آج کے دن میں اس تکلیف میں اس سارے سانے ہے کہ بعد میں پھر بارگاہ سرکار دو عالم میں اے صبا میرا سلام لے کے جاؤ. ہم اس حالت میں بھی سلام کرتے ہیں. تو اگر آپ سوچیں تو یہ ہیں وفا والے لوگ, تو زندگی ان کو کیا ملی؟ آپ کہیں گے کہ زندگی میں شاید ناکامی ملی ان کو, زندگی میں کیا ملا, لیکن آج ان کا نام لینا بھی ہمارے لیے باعث ثواب ہو جاتا ہے. ان کا ذکر تذکرہ کرنا بھی ہماری روح کی جو ہے نا وہ تازگی کا سبب بنتا ہے جی. ان کے مقدس نام ہیں, ہم ان کے نام لیتے ہیں تو ہماری زبان مقدس ہو جاتی ہے, اتنے قیمتی نام ہے وہ. تو اگر آپ وفا والے لوگ ہیں تو یہ جان لیں کہ وفا کی راہ پرخار وادی کی راہ ہے. یہ
مخمل کے تکیے پہ چلنے والی راہ نہیں ہے، یہ کانٹوں بھری راہ ہے، آگ پہ چلنا ہوگا، ہے جی. عشق وہ آتش ہے کہ جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے. تو یہ ایسے نہیں ہوتی، یہ اپنا رستہ پھر بتاتی ہے کہ ہم کتنے مشکل رستے والے لوگ ہیں. رب کو یہی تو پسند آتا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے وہ آرام چھوڑتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے وہ دنیا چھوڑتے ہیں اور اپنی وفا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو رب کیسے نگلیکٹ کر سکتا ہے؟ ہاں، اب اگر آپ نے اپنی وفا کو گلا بنا لیا ہے، آپ نے اپنی وفا کو مارکیٹ میں لا کے کھڑا کر دیا ہے اور کہا کہ کرو اس کو بیلنس، دیکھو کہاں پہ بیلنس ہوتا ہے، تو پھر یہ آپ کی بھی وفا نہیں تھی. آپ جو وفا ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس تو گلہ آ گیا، آپ کے پاس تو دوسرے کا تذکرہ آ گیا. آپ کی وفا میں کسی اور کا تذکرہ کہاں سے آئے گا؟ وہ تو آپ کی وفا بولتی ہے. یعنی کہ گلے کا اعلان اصل میں اپنی بے وفائی کا اعلان ہے. اصل میں اپنی بے وفائی کا اعلان ہے. بالکل جی. سیپ میں موتیوں جیسے قیمتی لوگ ہوتے ہیں وفا والے لوگ، واہ سبحان. اور یہ اتنے ہی کم ہوتے ہیں. کوئی روح ہوتی ہے جو آتی ہے اور دوبارہ سے وفا کے نئے معنی لکھ کے چلی جاتی ہے. لیکن دنیا ہے ریت کی مانند ہے، پانی آتا ہے سب کچھ بہہ جاتا ہے، پھر کوئی نیا وفا والا آئے گا، پھر کوئی نئی بات سنائے گا آپ کو. وفا زندہ رہتی ہے، ضرور رہتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس میں لکھنے والے لوگ بھی آتے رہتے ہیں، لیکن بے وفائی کا تذکرہ عام ہے، زیادہ وائرل ہے یہ بے وفائی جو ہے. کیونکہ وہ لوگ زمینی سفر کر رہے ہیں نا، آسمانی سفر تک نہیں پہنچے نا. جی ہاں، اور اس کے نتائج بھی زمینی مانگتے ہیں. حالانکہ وفا زمینی نہیں ہے، آسمانی چیز ہے یہ. مانی ہے. سبحان اللہ. جیسے محبت آسمانی چیز ہے نا، ویسے ہی وفا بھی آسمانی چیز ہے. محبت اور وفا دونوں کٹھے ہوتے ہیں. یہ اس میں بے وفائی کا تذکرہ نہیں ہے. آپ وفا کرنے والے بنو، سچے بن جاؤ، آپ وفا کرتے جاؤ. اس کی بے رخی کی بات ہو رہی ہے تو اس کی بے رخی بھی چلتی ہے، بالکل چلتی ہے. لیکن جب تک آپ کے اندر اخلاص پیدا نہیں نہ ہوگا. اب اگر دنیا زیادہ بے وفا ہے ڈاکٹر صاحب، تو کیا کرے کہ یہ وفادار بن جائے؟ تو سرکار ویسے ہم نے فرمایا ہے کہ بس تم وفادار کے پاس چکر لگانا شروع کر دو، تمہیں بھی وفا مل جائے گی. واہ 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 واہ. کوئی وفادار ڈھونڈو تو صحیح دنیا میں، کہاں ہے؟ واہ. تو یہ تو اللہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اے انسان، میں نے تجھ سے وفا کی امید کی تھی، تو بھی بے وفا نکلا. وہ کہہ سکتا ہے اللہ تمہارا دوست ہے اور تم اللہ کے دوست ہو. اب بتاؤ تم کیسے دوست ہو؟ تم کیسے دوست ہو؟ تم نے دشمنوں کے ساتھ صلح کی ہوئی ہے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تم لوگوں نے ساز باز کی ہوئی ہے ساری کی ساری. تو مالک اپنی اگر مہربانی فرمائے اور آپ کو زندگی کے اندر کسی وفادار انسان کا جلوہ مل جائے، نہیں مل رہا تو بن جائیں، آپ جلوہ بن جائیں. سبحان اللہ. واہ. ایک چیز کی حقیقت ہے، آپ وہ حقیقت بن جائیں. آپ کو نہیں مل رہی، آپ بن جائیں. اور اگر آپ کو کوئی زندگی میں مل جائے تو بس اس کے پاس بیٹھ جانے سے آپ کو بھی وفا ملنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اوپر رحمت کی بارش ہے جس کے اندر وفا ہے. اور جہاں رحمت کی بارش ہو، سرکار کہتے ہیں وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، 2 قطرے تم پر بھی پڑ ہی جائیں گے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان. یہ بڑی رحمت والے لوگ ہوتے ہیں جو وفادار لوگ ہوتے ہیں. آپ مثالیں دیتے ہیں ملازمین کی، غلاموں کی، کیسے کیسے وفادار نام اس کے بیچ میں ملتے ہیں غلاموں کے بیچ میں. جانوروں کی صفات میں بتایا جاتا ہے یہ صفات اس کی وفادار والی صفات ہے، یہ والی نسل جو ہے وفادار نسل نہیں ہے، یہ بھی بتا دیا جاتا ہے. تو ہم اگر پرانے نام کچھ ایسے ڈھونڈ لیں کہ جن سے وفاداری نہیں ثابت ہوئی تو پتہ چلے گا اس ڈی این اے میں وفا آ ہی نہیں رہی ہے. اللہ. جس ڈی این اے میں وفا آ رہی ہے اس کے ہاں زیادہ چانسز ہوں گے کہ آپ کو وفا مل جائے گی. سبحان اللہ. تو گلہ اس میں نہ، گلہ نہیں ہے وفا میں. یعنی کہ آپ دوسرے کی بے وفائی کا گلہ کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آپ بڑے وفادار ہیں.
غور کریں کہ آپ ہیں وفادار، کیونکہ آپ تو گلہ کر رہے ہیں. وہ سرکار کا جو فرمان ہے کہ جس شخص کے متعلق تمہاری زبان سے کوئی اچھے کلمات ادا ہو گئے ہوں اسی کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی برے الفاظ نہ نکالنا اس کے خلاف. وہ کیا فکر ہے سرکار جی کا؟ جی بالکل بالکل، کہ ایک بار تمہاری زبان سے کسی شخص کی تعریف نکلی ہے، اب اس زبان سے اس کی بد تعریفی کبھی نہیں نکلنی چاہیے. اللہ اکبر. نہ بولو. مشکل ہے وہ. مشکل تو ہے جی، مشکل تو ہے. اللہ دیکھیں یہ بس مشکل توفیق چیزیں دے ہی دی تو اس بڑا کو. بناتی ہیں ڈاکٹر صاحب. آپ کی اندر کی گروتھ جو ہوتی ہے یہ مشکل ہے. یہ ہتھوڑے چھینی سے آپ کے اندر کی مرمت ہو رہی ہے. مزدور لگے ہوئے ہوتے ہیں تھاڑ توڑنے کے لیے آپ کو. کہیں جا کے پھر آپ کی مورت اندر سے بنتی ہے، پھر دل آپ کا صاف ہوتا ہے، آپ کے اندر کوئی چہرہ نظر آنا شروع ہوتا ہے. وہ چہرہ نکالیں، ڈھونڈیں اس کو، کہاں ہے وہ چہرہ آپ کے اندر کا. آپ کے اندر اگر کسی کی محبت کا دیا جل رہا ہے، فرض کریں آپ کی مرشد کی محبت کا دیا جل رہا ہے، یہ دیے کی وفا یہی ہے کہ اب آپ کسی سے بے وفائی نہیں کر سکتے. سبحان. اس وفا کی ڈیمانڈ یہ ہے، اگر آپ ان کے وفادار ہیں تو آپ سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس دیے کی وفا کی ڈیمانڈ ہے. اللہ اکبر. آپ وفادار اگر آپ بنیں گے، واہ سبحان. اور اگر کسی وفادار کے ساتھ اگر آپ جڑ جائیں گے تو بس پھر بہت ہی کمال ہو جائے گا. پھر آپ تو اس وفاداری کے قافلے میں شامل ہو گئے، جان نثاروں کے قافلے میں شامل ہو گئے. بڑا مقام ہوتا ہے جو وفا نبھاتے ہیں لوگ. بے وفا تو ہر گلی نکڑ پہ پڑا ہوا ہے، اور بے وفائی کا گلہ کرنے والا بھی پڑا ہوا ہے. وفا والا خاموش ہوتا ہے اور خاموشی سے کام کرتا ہے. وہ سبحان اللہ. واہ. وہ اس کے ہو سکتا ہے چہرے کے اوپر ہنسی ہو، لیکن دل کے اندر طوفان ہوتا ہے اس کے، وہ باہر نہیں آنے دیتا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ رنجیدہ نہیں ہوں گے، آپ روئیں گے نہیں، آپ بے وفائی کے اوپر ٹھاٹھے مار مار کے آپ کے آنسو نہیں نکلیں گے. سب کچھ ہوگا، زبان نہیں بولے گی. واہ سبحان اللہ. واہ واہ. کیونکہ آپ دوسرے کا تذکرہ نہیں کر رہے. آپ کی وفا کی یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ اب دوسرے کی اس خامی کو آپ نے چھپا کے رکھنا ہے، کیونکہ وفا تو آپ نے کی بھی ہے، اس نے تھوڑی کی ہے. محبت میں غیر کی رائے لینا حرام ہے، بالکل حرام ہے جی، بالکل حرام. واہ. تو یہ محبت، وفا، اخلاص، یہ نا ساری چیزیں کٹھی ہیں. یعنی کہ یہ پیکج کی شکل میں ملتا ہے، جس کو بھی پیکج ملتا ہے. یہ علیحدہ علیحدہ نہیں ڈسٹریبیوٹ ہو سکتا. تو مالک سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں یا تو کوئی وفادار ملا، سبحان اللہ. تو یا پھر ہمیں وفا سکھا. سبحان اللہ. دونوں میں سے کوئی ایک بات تو جلوہ ہونا چاہیے نا. سبحان اللہ. وہ حضرت کی ایک دعا یاد آ گئی کہ اللہ جو ہم نہیں جانتے تو جانتا ہے نا، تو ہماری کمیاں بھی دور فرما اور شوق بھی پورا فرما. آمین ثم آمین ثم آمین. جی بالکل ٹھیک بات ہے. ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، وہ کیونکہ بہت سارے لوگ آج کل نا کمٹمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، ضرور آؤں گا شادی پہ، ضرور پہنچ جاؤں گا، ضرور ڈن ہو گیا. تو حضرت آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ غیر ضروری کمٹمنٹ سے بھی بچو، کہ اگر تم نے کمٹمنٹ کر لی نا پھر اللہ تم سے پوچھے گا. تو بڑا پیارا فکرہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ وعدوں کے کنجوس ہو جاؤ، ایفا کے سخی ہو جاؤ. واہ 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 واہ. تو یہ بھی بڑا سمجھانے والی بات ہے نا، کیونکہ ہم اپنی زبان سے کہہ رہے تھے ضرور آؤں گا، آپ یہ کہہ دیا کریں کوشش کروں گا. ہاں ٹھیک بات. باقی بلکہ کہتے تھے وعدہ نہ ہی کیا کرو. کیا اس میں وعدہ کیوں کرنا؟ ویسے ہی کر دیا کر. وعدہ ہی نہ کیا کرو. کام کر دیا تو ثواب، نہیں کیا تو پکڑ کوئی نہیں. پکڑ کوئی نہیں ہے جی. تو وعدوں سے بچ جاؤ. یہ بے وفائی میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں وعدے، کیونکہ وعدے ہی تو ٹوٹتے ہیں. وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو. ہاں تو یہ وعدوں کی وفا تو یہی ہے نا، ایفائے عہد اسی کو تو بولتے ہیں. غضب کیا جو تیرے وعدے پہ اعتبار کیا. تو بڑا مشکل ہوتا ہے یہ کام کہ آپ بغیر گلہ کیے اس وادی سے گزرے.
لیکن مقام بھی اس کا ہی ہوتا ہے. ہاں جو چلو ایک چیز نہیں ملی دوسری تو لے لو. فرض کیا وفا نہیں ملی ہے, تمہیں زندگی کے اندر کوئی سچا آدمی نہیں ملا, اب تم سچے بننے کا موقع ہے تمہارا, اس موقع کو تو نہ ضائع کرو, اس کو تو حاصل کر لو. وہ جو غم ملا ہے اس کی پرورش کرو, یہ غم تمہیں پروان چڑھا دے گا. سبحان اللہ, امانت کے طور پہ اس کو اب سنبھالو, اس کے ساتھ زندگی گزارو, اس کی یہ انعام کی شکل لگے گی تمہیں. جس چیز کو تم برائی سمجھ رہے ہو, بے وفائی کا تذکرہ کر رہے ہو, لوگوں کا گلہ کر رہے ہو, اور جو تم چیزیں نکال رہے ہو اس سے تو کتنا ہی بہتر ہے کہ تم خاموشی سے اس کی طرف چلے جاؤ, اللہ کی طرف, جہاں پہ سب چیزیں تمہاری یہ کاؤنٹ ہو جائیں گی. کہیں سے تو اس کا ثواب لے لو نا, تم نے اتنی محنت کی ہے, اتنے سچے دل سے کی ہے, دنیا نے نہیں دیا, شاید دنیا دے بھی نہیں سکتی. تو اگر نہیں دے رہی تو چلو وہاں اس در پہ چلو جہاں پہ کھوٹے سکے بھی چلتے ہیں, جہاں پہ وہاں پر جا کے اپنی وفاؤں کو پیش کر دو کہ یہ ہماری وفائیں ہیں, ہمیں دنیا سے تو کچھ نہیں ملا, یا اللہ تو ہے, تیرے حبیب ہیں, یہ ہے ہماری وفاؤں کا. اگر صلے میں یہ مل جائے تو پھر دنیا کس کام کی آپ کو لگے گی. دنیا تو پھر اس کا ویلیو آپ کی چھوٹی ہو جاتی ہے بہت زیادہ. عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبھوں پر یکساں, ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. بالکل بدل جاتی ہے. ظرف ہے جی, یہ ظرف ہے, وفا بھی ایک ظرف ہے. بالکل صحیح فرمایا. یہ دیکھیں کیسا اینگل آپ نے نکالا ہے خوبصورت جی, کہ ظرف ہے یہ. آپ اپنے ظرف کے حساب سے بولتے ہیں. چھوٹا ظرف ہوگا چیخے مارے گا, ہے نا جی, چھوٹا پنڈا, اسمال کراکری, شور مچائے. اس دن ایک خاتون سے بات ہو رہی تو بڑا انہوں نے اس کو انجوائے بھی کیا نا, تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا کوئی ہیلتھ ایشوز, کوئی زیادہ کوئی پریشانی, کہتے وہی وہ جو قومی مسئلہ ہے ہسبینڈ کے ساتھ نا, تو تکرار ہوتی رہتی ہے. اب جس گھر میں برتن ہو وہ تو پھر شور مچائیں گے نا. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا خالی برتن زیادہ شور مچاتا ہے. ٹھیک. تو آپ دیکھیں زیادہ شور کون مچا رہا ہے. بڑا انہوں نے انجوائے کیا, کہتے گڈ ون. میں نے کہا جی بس یہ باتیں شیئر کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ لوگ ریلیٹ کریں, لوگ جو ہے وہ اصلاح پکڑیں. کوئی زندگی میں جو 4 دن کی زندگی ہے, صحیح بات, وہ اب کافی ساری تو سو کے گزار دینی ہے, باقی جو ہے وہ دفتر بیچ بوجھ دینی ہے, تو بچی کچی ہے ہی کتنی, تو یہ ذرا خوشگوار گزر جائے اور گھر جنت بن جائے. صحیح بات ہے جی. اپنی زندگیوں کو محفوظ کریں. ہم جب کسی سے توقع کر رہے ہیں نا بیسیکلی, تو ہم اپنا ایک پرزہ اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں, دل کا ایک ٹکڑا, کہ یہ لو پکڑو اور اس کے ساتھ جو تمہارا دل کرتا ہے کرو. اگر تو وہ پیار سے رکھ لے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, یہ وفا مل گئی وفا کے بدلے میں. اور وہ اگر توڑ دے, مروڑ دے, جلا دے, جو دل کرتا ہے, کیونکہ آپ نے لبرٹی دی ہوئی ہے اس کو کہ یہ میں نے اپنی توقع کا ایک ٹکڑا تمہارے پاس دیا ہوا ہے. جب وہ اس کو توڑتا ہے تو توقع پہ پورا نہیں اترتا, تو آپ بیسیکلی ہرٹ ہوتے ہیں اس وقت, کیونکہ ٹکڑا آپ نے دیا ہے. سوچیں ذرا اس چیز کے اوپر, ٹکڑا آپ نے دیا ہے, اس نے نہیں لیا. کوئی لے نہیں سکتا جب تک آپ دیں گے نہیں. واہ 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 واہ, یہ ایسی قیمتی چیز ہوتی ہے. تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ دنیا کی جو اس دنیا دی یاری تے اعتبار کرن تو پہلے سوچ. اس دنیا دی یاری تے اعتبار کرن تو پہلے سوچ, خود غرضی دیاں قبراں اندر لوکی رہندے وکھو وکھ. اللہ, یہ خود غرضی کی قبریں ہیں ساری کی ساری, مختلف قسم کے لوگ ہیں یہاں پہ. اس کے اوپر کتنا کو تم نے ایمان لے کے آنا ہے, اس پہ کہاں کتنی کو وفا تلاش کرنی ہے. خود غرضی کی, ہوس کی, لالچ زدہ دنیا کے اندر, اور تم وفا ڈھونڈ رہے ہو اور تم کمال کر رہے ہو. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں نا کہ وفا کرتا ہے شمع سے پروانہ. ایک وفا کا پہلو یہ بھی ہے کہ شمع جلتی ہے, اور پروانے کی وفا یہ ہے کہ وہ جل کے وہیں پر ہی شہید ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک,
تو کہتے ہیں ایک دفعہ نا وہ پروانوں کی دنیا میں نا وہ مکڑ آ گیا، مکڑ. اس نے کہا کہ جی میں بھی یہ روشنی کے ارد گرد گھومتا رہتا ہوں تو مجھے بھی پروانے کا ٹائٹل دے دیں. انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. پروانے کے جو گرو تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہیں ٹائٹل دے دیتے ہیں، ایک کام کرو ذرا جاؤ اس گاؤں کے اندر اور دیکھ کے آؤ کہ یہاں پر کتنے چراغ جل رہے ہیں. وہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ جی 22 چراغ جل رہے ہیں گاؤں کے اندر. انہوں نے کہا تم مکڑ ہے، پروانہ ہوتا تو پہلے چراغ پہ جل کے مر جاتا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جلد دوبارہ نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. سلامت رہیں آباد.